خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو شان علم میں، یعنی کہ اپنے کوئز کے مقابلے میں، جس کو تینوں پارٹیسپینٹ ہمارے سامنے ہیں اس وقت. پارٹیسپینٹ ہیں فرحہ انیس صاحبہ، پارٹیسپینٹ بھی ہیں شکیل احمد صاحب، اور پارٹیسپینٹ ہیں اسما شاہد صاحبہ. تینوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اور تینوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو ونر ہوگا وہ اپنے ساتھ مرحبا شربت گل بہار کی بائک لے کر جائے گا، کہ جن کا پیغام ہے ہر لمحہ ہر بار مرحبا گل بہار. اور آج کا جو رنر اپ ہے وہ اپنے ساتھ 10,000 روپے کا کیش پرائز لے کر جائے گا WB بائی ہمانی کی جانب سے، کہ جن کا پیغام ہے اپنے ہاتھوں کو آپ باقاعدگی سے سینیٹائز کرتے رہیے اور پرسنل کیئر اور ہائیجین پروڈکٹس استعمال کیجئے تاکہ آپ کے ارد گرد کا ماحول کورونا فری رہے. یہ مجھے کہاں سے آواز آئی؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے وسیم میں بھائی؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ. آج کون سی ٹیم مطلب میرا مطلب آج کون سی ٹیم ہے آپ کی ٹیم؟ اے ٹیم. اے ٹیم. آپ کا اور زویب بھائی بھی میرے ساتھ ہیں. زویب بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ چلیں بھی ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے. اقرار بھائی ہیں آپ کے ساتھ؟ ہاں. کل آپ کو ٹیم سلیکٹ کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ اور قاری محسن صاحب بھی. قاری محسن صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ سب کو میں نے اللہ کے حوالے کیا تھا. کوئی آپ کے تاثرات ہیں اس بارے میں؟ آپ کی ٹیم کو سلیکٹ کل کرنا ہم جیتے تھے، کل ہم جیتے تھے، ایسا نہیں ہے. کل کہاں جیتے تھے بھائی؟ پرسوں. پرسوں ہاں ایک مرتبہ. جی 15 دن میں ایک مرتبہ جیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. تو اس حساب سے پورے رمضان میں 2 مرتبہ کل ملا کے. وسیم بھائی آج کوئی اور مہمان بھی آیا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہاں ایک سرپرائز ہے آج آپ کو ملائیں گے بچوں کے سیگمنٹ میں. ہم اپنے ایک نئے دوست سے ملائیں گے آج. ملاتے ذرا سرپرائز ہے ابھی، سرپرائز بتائیں گے. ٹھیک ہے چلیں جناب. اور ہمارے ساتھ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب بھی تشریف فرمائے. ہم بہت شکر گزار ہیں. قاری صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزاک اللہ. زبردست. تو جناب صحیح جواب، پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہوگا. آپ بزر بجائیں گے جس کے بعد جواب دینا ہوگا. صحیح جواب پر 10 نمبر کا اضافہ ہوگا، غلط جواب پر 10 نمبر کی کمی ہوگی. صحیح جواب پر بھرپور تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی کریں گے. آپ کی ٹیم کون سی ہے ویسے؟ اوکے صاحب بی. تو ہمارے جو نیا والا دوست ہے اس کی ٹیم ہو گئی سی. نہیں سی نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ کی اے ہو گئی. جو میری ٹیم ہوگی وہی اس کی ہوگی. چلو بھائی جو میری ہوگی وہی اس کی ٹیم ہوگی. ڈاکٹر صاحب ماحول بنا رہے ہیں تاکہ جب ہارے تو پھینسیں گے نا. اتنے سارے لوگ ہارے ہیں، سبھی شرمندہ. میں اکیلا تھوڑی ہارا ہوں. وسیم بھائی آپ کس کے ساتھ تھے؟ میں ابھی کیوں بتاؤں؟ تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. ابھی میرے دل میں ہے بات، ابھی نہیں بتاؤں گا، تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. نمبر دیکھ کے بتائیں. چلے جناب. صحیح جواب پہ 10 نمبر کا اضافہ ہوگا، بھرپور تالیاں ہوں گی. اور غلط جواب پر 10 نمبر کی کمی ہوگی. اور ہم سب غلط جواب پہ کیا کہیں گے؟ تو ہم فوراً سے پیشتر اپنے آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت تازہ ترین فہرست کے مطابق، جو کہ ابھی اپریل کے مہینے میں ہی آئی ہے، کورونا کے بدترین معاشی حالات کے باوجود دنیا کے امیر ترین لوگوں کی جو فہرست ہے ان کے نمبرز حیران کن ہے. اس وقت دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے؟ کیا آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں تو میں آپشنز دیتا ہوں. اچھا آپ نے بزر بجا دیا اس لیے آپشن نہیں ملیں گے. جواب دیجئے. بل گیٹس. غلط ہو گیا جواب. تعزیت کیجئے. تازہ ترین فہرست کے مطابق بل گیٹس دنیا کا دوسرا امیر ترین انسان ہے. دنیا کا پہلا امیر ترین انسان ہے ایمیزون کے CEO جیف بیزس. اوکے، جن کی اس وقت اندازن، میں آپشن دوں گا ورنہ، دنیا کا امیر ترین آدمی ایمیزون کا CEO، کتنے پیسے ہوں گے اس کے پاس اندازن؟ میں آپشن دیتا ہوں. $75 بلین، 75 بلین ڈالرز، یا 113 بلین ڈالرز. ایک میں سے بتا دوں اس کا اندازہ لگانے کے لیے کتنے ہوتے ہیں. پاکستان IMF سے قرضہ لے رہے ہیں نا، قرضہ لو نہیں لو، قرضہ لیا تو یہ ہو جائے گا 113. 113. اچھا جواب بہت بدر بجا کے خود ہی جواب بھی دے دیا. ٹھیک ہے 113 بلین ڈالر بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. اوکے بزر بجا کے ایک لمحے کو رکیے گا تاکہ اگر دونوں ساتھ بزر بجائیں تو بتا سکیں گے پہلے بزر کس نے بجایا. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. پاکستان نے جو IMF سے کل قرضہ لیا ہے جو ہمیں مختلف مہینوں اور سالوں میں ملے گا وہ ہے 6 بلین ڈالر. 6 بلین ڈالر. اس ثابت ہوا کہ آپ کا مائک بند ہے. ثابت ہوا، مائک کھولیں. ہاں تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اب مستقبل جو ہے وہ آن لائن ٹریڈنگ اور اسی کا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جی ہاں. تو یہ 113 بلین ڈالرز ہیں ان کے پاس. حالانکہ جب ان کی ابھی حالیہ ہوئی طلاق تو صرف ڈائیورس سیٹلمنٹ میں ان کو اپنی مالیت کا 25% اپنی بیگم کو دینا پڑا جو کہ تھا 38 بلین ڈالر. اچھا وہ بھی اس میں ایڈ نہیں ہے؟ وہ اس میں سے نکالنے کے باوجود ہی دنیا کے امیر ترین آدمی ہے. 38 بلین ڈالر اپنی بیگم کو دیے طلاق کے موقع پر. بل گیٹ دوسرے نمبر پر ہیں جن کی جائیداد ہے 98 بلین ڈالرز. ایک کام کریں، ایک کلپ دیکھیں سب. ٹھیک ہے جناب، کلپ کے دوران کوئی بزر نہیں بجانا. کلپ دیکھیں اس کے بعد آپ لوگوں سے کریں گے سوال. دکھائیے گا جناب کلپ. آواز بڑھائی.
ادھر I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words, which takes a tongue to formulate, or which sound carries ears. He hears the secrets of those on the quiet thoughts. That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard. He's the supreme. ठीक, तस्वीर रहने दीजिएगा। इस क्लिप में एक इंटरव्यू के दौरान इन साहब से पूछा जाता है कि क्योंकि बहुत बड़े आदमी है साहब, कि आपके पास कोई बॉडीगार्ड है? तो ये ऐसे ही गिनते हैं कि इतने इतने, कहते हैं हाँ मेरा एक बॉडीगार्ड है जिसके कोई कान नहीं है लेकिन वो सुनता है, जो कि हर चीज की हिफाजत करने वाला है। वो कहते हैं कि मेरा खुदा मेरा सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। ठीक है, मफहूम। ये कौन साहब है? जी मैडम। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बॉक्सर है, ये बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, बिल्कुल सही। कि जिनको, जी सर क्यों बजर बजाया आपने? जी नहीं, ये प्रॉब्लम कर। अच्छा, अब तो नहीं कर रहा? चेक कर, एक बार फिर चेक करें। अब तो है, अब ठीक है। चले जनाब, 20वीं सदी के ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इनको कहा गया और दुनिया बॉक्सिंग का बहुत बड़ा नाम मोहम्मद अली, कि जिन्होंने, ये पैदा हुए 1942 में। ठीक है जनाब, इसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, मेरा आपसे सवाल यह है कि इन्होंने 1942 में पैदा हुए, तो फिर इन्होंने इस्लाम कब कबूल किया? 1961 में, यानी कि पैदा होने के 18 साल बाद तकरीबन, या 1975 में इन्होंने? 1961। सर बजर बजा के जवाब देंगे तो माना जाएगा। जी बजर 75 में। गलत हो गया आपका जवाब, ताज़ियत कीजिए। आपका बजर जो नहीं बज रहा था वही ठीक था, ये बजा है और आपके 10 नंबर माइनस में। सर जिनसे सवाल होगा, जो मतलब सवाल सबसे, जो बजर बजाएगा सिर्फ वही जवाब दे सकेगा। तो अगर आप चाहते हैं पहले जवाब दें तो आपको बजाना पड़ेगा इसके लिए बजर। कैशियस मार्कलस क्ले इनका नाम था, जिसके बाद इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो इन्होंने अपना नाम रख लिया मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने अपने करियर में 61 मैचेस खेले, 61। ठीक है, 61 में से कितने मैचेस जीते उन्होंने? अंदाजन मैं ऑप्शन देता हूं। 61 में से 45 मैचेस जीते उन्होंने, या 61 में से 56 मैचेस जीत लिए? किसने बजाया? ए। जी सर 56 मैचेस जीते 61 में से, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। तालियां बजा दो। एक हमारे जहांगीर खान भी थे, 555 मैचेस लगातार जीते उन्होंने बगैर किसी हार। दुनिया स्पोर्ट्स में, दुनिया स्क्वॉश में नहीं, दुनिया स्पोर्ट्स में ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं वाह वाह कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। ताली होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जनाब ओके। इन्हीं से मुताल्लिक एक और सवाल करता हूं मैं आपसे। इनको एक अदालत ने सजा सुना दी थी 5 साल कैद की, $10,000 जुर्माना हो गया था इन पर। क्यों हुआ था, किसी के इल्म में है? 5 साल कैद, $10,000 जुर्माना क्यों हुआ था इन पर 1967 में? ओके, तो जनाब ये एक बाकायदा फौजी नहीं थे, लेकिन रियासत चूंकि तलब कर सकती है जंगी हालात में, तो उस वक्त इन्होंने बतौर फौजी वियतनाम जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी बिना पर इनको ये सजा हुई थी। और इनका ये बयान बहुत मशहूर हुआ, उन्होंने कहा था कि मेरा ज़मीर, it won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America, कि मैं क्यों जाकर बेगुनाह लोगों को मारूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। जिसके बाद इनको सजा हुई, फिर वो सजा अदालत ने कैंसिल कर दी थी अगरचे। और आखिरी सवाल इनसे मुताल्लिक ये है मेरा आपसे कि एक हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है, ठीक है, जहां पे दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम है, बड़े बड़े लोगों के नाम, सही है, वहां पर इनका नाम भी है, लेकिन इनका नाम सबसे अलग है। यानी जिस तरह बाकियों के नाम है वो अलग अंदाज से हैं, इनका नाम अलग है। क्या ऐसा क्या मुख्तलिफ है इनके नाम में जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में? क्या कोई बता सकता है आप में से मुझे? जी सर, जी सर। खिलाड़ी के लिए हिसाब से जो खिलाड़ी थे, नहीं, इनका नाम मुख्तलिफ इस अंदाज से, बल्कि अगर दिखा सके तो दिखाइएगा भी, कि वहां पर जितने भी और लोगों के नाम है वो इस अंदाज से जमीन पर लिखे हुए हैं। ये वाहिद नाम है, अगर दिखा सके पहले, ये वाहिद नाम है मोहम्मद अली का, जो कि जमीन पर नहीं है बल्कि दीवार पर है। क्योंकि जब इनको बताया गया कि आपका भी नाम सेलेक्ट किया गया इन अजीम तरीन लोगों के नामों के साथ, तो इन्होंने कहा कि आप अगर इस नाम को जमीन पर लिखेंगे तो मेरी तरफ से माजरतें ना लिखे हैं नाम, इसलिए कि इस नाम में मोहम्मद भी है और इस नाम में अली भी है। तो इसलिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में ये वाहिद नाम है जो कि जमीन पर नहीं है बल्कि दीवार पर है। क्या बात है भाई, क्या बात। कारी भाई जबर कासमी साहब सवाल कीजिएगा।
قرآن پاک میں لفظ قل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ آپشن ہی دے رہے دیتے جی. اے نے بجایا 5. 5 بالکل صحیح جواب دیا. کیا بات ہے بھائی, زبردست. اچھا واہ. اقرار سے سوال کیجیے گا. اچھا سوال میرے ذہن میں کچھ اور تھا لیکن اچھا چلیے بتائیے. ایک شہر ہے پراگ. کون سا؟ پراگ PRAGUE. پراہا بھی کہتے ہیں PARHA. یہ کس ملک کا شہر ہے؟ جناب آپشن دے دیں سر. آپشن دے دیتے ہیں. یہ برطانیہ کا شہر ہے, اچھا یا یوں کہہ لیجیے یہ برطانیہ کا دارالحکومت ہے یا چیک ریپبلک کا دارالحکومت ہے. کس نے بجایا؟ سی نے. سر ایک سیکنڈ پہلے. چیک ریپبلک. سی جواب درست ہے. چیک ریپبلک بالکل ٹھیک ہے. اور جواب جس نے برطانیہ کہا تھا اس نے بزر نہیں بھی بجایا تو بھی مائنس 10 کرتے ہیں. جناب محمود رضا رشفی صاحب سوال کیجیے گا. قرآن پاک کی سورت ہے سورہ عنکبوت. صحیح. یہ عنکبوت سے کیا مراد ہے؟ جناب اے نے بجایا جی. مکڑی. عنکبوت یعنی جواب مکڑی بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. قاری محسن صاحب سوال کیجیے گا. آخری 2 سوالات پہلے راؤنڈ کے. جناب زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, یہ مشہور و معروف کلام کس نعت خواں کی وجہ شہرت ہے؟ کس نعت خواں نے پڑھا؟ جی وہی ظفر قاسمی صاحب. جواب درست ہے. کیا کہنا ہے, بالکل ٹھیک جزاک ہے. اللہ جزاک اللہ. واہ واہ واہ. وسیم وسیع آپ سوال کیجیے گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ جناب غزوہ احد میں. جی جواب درست. غزوہ احد میں ہوئی, بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. زبردست. اوکے تو سر صورتحال پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور صورتحال کچھ تھوڑی سی ذرا گڑبڑ ہے. آخری 2 سوالات کر لیتا ہوں. آپ کے لیے ذرا گڑبڑ ہے, باقی تو اے اور سی کے نمبر برابر ہے. آج 15 رمضان المبارک ہے. آج کا دن کس عظیم ہستی سے اے جی حضرت امام حسن کی ولادت. حضرت امام حسن کی ولادت ہے آج. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. سر بزر جو پہلے بجائے گا وہ جواب دے گا. آپ ابھی بجائیں بزر. اگلا سوال کرتا ہوں, اب بجا دیجیے گا. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین عمر میں کون بڑا تھا؟ سی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام حسن کا آپ نے جی بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. اوکے رائٹ جناب. تو یوں ہمارا پہلا راؤنڈ ہوا اپنے اختتام کو. اے اور سی کے نمبر برابر ہیں. ایک اس کی ٹیم ہے ڈاکٹر صاحب کی اور سی ٹیم ہے ابوبکر صاحب کی. واہ واہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے 10 پوائنٹ مائنس. لیکن آج آپ کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے. ویسے جو میری اور آپ کی ٹیم ہے آج وہ اچھا کھیل رہی ہے. جب ہاں میں اور آپ ہے. جی جی ہماری جو ٹیم تھی وہ اچھا کھیل رہی ہے. جیت کوئی سکتی. اچھا سوال تو کرو کہ بتا سکے. ابھی کرتا ہوں, آپ دیکھیں ابھی بتائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, ٹینشن ہی نہ لیں. اب آپ کو دکھائیں گے ہم تصاویر. سر پہلی 3 تصاویر آپ کو دکھائیں گے, یعنی کہ پارٹیسپینٹ بی کو. ٹھیک ہے سر. اب آپ نے بزر نہیں بجانا, زندگی سے بزر ختم. ٹھیک ہے سر. جن سے سوال وہی جواب. تصویر دکھانے کے بعد ہم آپ کو ہنٹ دیں گے, اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا. پہلا جواب آخری جواب ہوگا. پہلی تصویر دکھائیے گا پارٹیسپینٹ بی کو. جی یہ کون صاحب ہیں؟ چودھری شجاعت حسین. جی سر چودھری شجاعت حسین. مائک میں بتائیے. چودھری شجاعت حسین. چودھری شجاعت حسین بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. کل سحری میں دانیال عزیز صاحب دکھائے ہم نے, ایک صاحب بولے چودھری شجاعت حسین ہے. یہ ہوا سحری میں. قاری صاحب سمجھ رہے ہیں؟ پیار سے بات. قاری صاحب حمید گل صاحب دکھائے, ہنٹ دی میں نے کہ نام کے آخر میں گل آتا ہے, بولے زرتاج گل. اب بتائیں کیا کروں میں, اندازہ کیے. اگلی تصویر دکھائیں. یہ کون صاحب ہے؟ امریکہ کے جی جی اوباما, صدر اوباما. امریکہ کے صدر ہوا کرتے تھے براک اوباما. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. امریکہ کے 44ویں صدر تھے. 2009 سے لے کے 2017 تک صدر رہے. تیسرے کھلاڑی کی تصویر دکھائیے, یعنی کہ یہ کھلاڑی ہیں. یہ عمر اکمل صاحب ہیں. ہائے 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 سر. عمر اکمل. سر یہ عمر اکمل نہیں ہے. غور سے دیکھیں, آپ تھوڑا ہنٹ کا ویٹ تو کر لیتے ہیں, میں آپ کو ہنٹ دیتا. یہ بڑے ایک عظیم کھلاڑی ہیں, اعظم ہیں, اعظم. اچھا بابر اعظم. سر تو آپ تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں نا ہنٹ کا, اسی لیے تو میں نے کہا تھا. یہ جواب آپ کا ہوگا غلط, اس لیے کہ پہلا جواب ہے آخری جواب. باقی پارٹیسپینٹس کو یہ مشورہ یہ ہے کہ ہنٹ دیں گے ہم آپ کو, اس طرح لیکن جواب دے دیا کرو تو پہلا جواب پھر آخری جواب ہوگا. ٹھیک ہے جناب. جناب آپ کو پارٹیسپینٹ سی کو دکھاتے ہیں 3 تصاویر. پہلی تصویر یہ کون ہے بتائیں گے یا ہنٹ دوں؟ چوئی صاحب
माइक आपने तो नहीं बंद कर दिया वहां से? देखिए माइक चल रहा है. माइक की लाइट तो नजर आ रही है वैसे. फवाद चौधरी साहब हैं. कहिए. हाँ, फवाद चौधरी साहब हैं. बिल्कुल ठीक है आपका जवाब. ओके, जबरदस्त. ताली बजा दे भाई. अगली तस्वीर किसकी है? ओहो, डोनाल्ड ट्रम्प. क्या होते हैं ये? जी, क्या करते हैं? अमेरिका के सदर. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रम्प. बिल्कुल ठीक है आपका जवाब. अच्छा, हैरत अंगेज तौर पर मुझे जो एक बात इनकी बड़ी दिलचस्प लगी, बाकी तो ज़ाहिर तनकीद और तारीफ. पार्टिसिपेंट है की? नहीं, मैं अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प की. हाँ. कि वेगस में इनके नाम से है एक टावर है, ट्रम्प टावर. और वेगस मशहूर है ज़ाहिर है जुए के लिए और कसिनोज के लिए. लेकिन इनकी जितनी भी इमारतें हैं वहां पे कसिनो और जुआ मना है. ये अच्छा, नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है, बार लिए एक बड़ी हैरत अंगेज बात थी. बड़ी बात है. अच्छा, ओके. आखिरी तस्वीर देखिए. कौन है? खिलाड़ी हैं. बड़ा फख्र है मैं इनकी परफॉर्मेंस में. फखर जमान. फख्र जमान. ठीक है आपका जवाब. ओके. ओके जनाब. हमने इनके साथ खाना खाया था आपके घर पे. हाँ जी. इनकी तरह है ना? हाँ. अच्छा भाई, 3 तस्वीर आखिरी हैं. पार्टिसिपेंट सी की पहली तस्वीर दिखाइएगा. ये पंजाब की यास्मीन राशिद वजीर सेहत पंजाब. बिल्कुल ठीक है आपका जवाब. ओके, नवाज शरीफ साहब के हल्के से इलेक्शन लड़ी थी उनके खिलाफ. दूसरी तस्वीर दिखाइएगा. ये कौन है? ये रूस के सदर हैं. हाँ, प्यूटन आई थिंक. वाह, व्लादिमीर पुतिन. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है आपका जवाब. इनका करियर बड़ा इंटरेस्टिंग है. 2012 से लेके आज तक के सदर हैं. फिर 2008 से लेके 12 तक वजीर आजम रहे. 1999 से लेकर 2000 तक वजीर आजम रहे. उससे पहले सन 2000 से 2008 तक सदर रहे. मतलब बस यानी हुकूमत ही. और इससे पहले एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहे. तो हुकूमत ही किए मुस्तकिल किसी न किसी हवाले से. तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा. ये कौन साहब है? खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, सियालकोट से ताल्लुक है. सुहेल भी आता है नाम में. कहीं आमिर सुहेल तो नहीं? 5 4 सुहेल अहमद नहीं. सुहेल अनवर भी नहीं है. खैर, सुहेल अहमद ही पहला जवाब था और आखिरी जवाब था. हारिस सुहेल है. ये गलत हो गया आपका जवाब. तो दूसरे राउंड के इख्तिताम पर आप जरा आगे हैं. डॉक्टर साहब जी, हमारी टीम मेरी और आपकी जीत रही है. मुबारक हो. क्या नहीं उधर अभी नहीं आना? जो पिक्चर दिखाई थी वो बाबर आजम था. बाबर आपको पता चल गया? हाँ, बाबर पसंद है वो बाबर आजम. पसंद है आपको बाबर आजम? अच्छा खेलते हैं. कल हमारा भी मुकाबला हो जाए मेरा ख्याल है. एक दफा रेस कीजिए ना. अब कल क्रिकेट हो जाए. क्या ख्याल? मैं तो आपके पास घर आया था. हाँ. और क्रिकेट खेली थी. कौन जीता था उस मैच में? और ये तो मोर से डर रहा है. कौन डर रहा है मोर से? हाँ, डरो नहीं मैं आ रहा हूं. आप इसको हौसला दें, डराए नहीं. माइक नहीं है इसके पास. माइक नहीं. अभी लाते हैं भाई. चलो भाई, तो अब आखिरी 1 मिनट है तीनों के पास. पहले 60 सेकंड तक सवाल होंगे आपसे. पार्टिसिपेंट सी, सही जवाब पे 10 नंबर्स का इजाफा, गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. हर सवाल के जवाब में आपको हिंट यानी कि ऑप्शंस दिए जाएंगे. ठीक है जनाब? पहले हैं 60 सेकंड आपके. मरहबा शरबते गुलबहार की बाइक के लिए आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब. तहरीक आजादी के किन रहनुमा का मजार बैतुल मक़दस में है? इकबाल या मौलाना मोहम्मद अली जौहर? मौलाना मोहम्मद अली जौहर. बिल्कुल ठीक. तकसीम बंगाल कब मंसूख हुई? 1911, 1970? 1970. गलत. सरकार दो आलम की वालिदा के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 6 साल 16 साल? 6 साल. बिल्कुल ठीक. हजरत ज़ैनब बिनते अली का मजार नजफ में है या दमिश्क में? नजफ में. गलत. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में कौन सा अखबार जारी किया? डॉन या कॉमरेड? जी, दूसरा वाला. कॉमरेड. ठीक है. थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन या क्रिकेट? जी, कौन सा? थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन या क्रिकेट? बैडमिंटन. बिल्कुल ठीक. जहांगीर के अलावा और किस बादशाह का मजार लाहौर में है? जहीरुद्दीन बाबर या कुतुबुद्दीन ऐबक? ऐबक का. बिल्कुल ठीक. औरत की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या मर्द की? औरत की. बिल्कुल ठीक. कायदे आजम मेडिकल कॉलेज किस शहर में? बहावलपुर या कराची? बहावलपुर. बिल्कुल ठीक. एशिया में पहला ऑस्ट्रोट्रफ कहां पे पाया गया? कराची या पोलैंड? पोलैंड. बिल्कुल ठीक. पाकिस्तान में किस सूबे का गवर्नर, पाकिस्तान में सूबे का गवर्नर कौन लगाता है? वजीर आजम या सदर मुमलिकत?
جی گورنر. ٹائم ختم ہو گیا. جی میں سمجھی. چونکہ میں نے سوال شروع کر دیا تھا بزر سے پہلے، سے سوال میں نے ختم کر دیا. اچھا مجھے بتائیے کیا ایشیا میں پہلا آسٹروٹرف کہاں بچھایا گیا؟ کراچی. کراچی جواب دیا نا اس کا. انہوں نے پولینڈ جواب دیا تھا. کیا کہا انہوں نے؟ پولینڈ. اوہ پولینڈ کا. نہیں کراچی. اور میں نے صحیح کہا کیا جواب کو. جی آئی ایم سوری. تھینک ایک بار پھر چیک کر لیجیے. 10 نمبر. نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ اگر میں نے صحیح کہا تو کیوں نہیں بتا رہے. جی آف کورس ایشیا میں پہلا آسٹروٹرف کراچی میں تھا، پولینڈ میں نہیں تھا، تو وہ جواب غلط ہوگا. 10 نمبر ہوں گے اس کے مائنس. چلیں جناب ٹھیک ہے. حیرت ہے ویسے پوچھنے بتا رہے جی آپ نے پولینڈ ہی کہا تھا سر. اچھا بھائی چلیں اگلے 60 سیکنڈ تک سوالات ہیں آپ سے. ٹھیک ہے جناب. پارٹیسپینٹ اے اور آپ کے سر آپ سے کریں آپ سے کریں آپ بتائیں. کر لیں. آپ سے کریں اجازت ہے. چل پارٹیسپینٹ بی سے اگلے 60 سیکنڈ تک ہم کریں گے سوالات اور آپ کے 60 سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پاکستان میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر لاڑکانہ میں ہے یا تھرپارکر میں؟ تھرپارکر میں. بالکل ٹھیک. قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے؟ بنی اسرائیل یا قوم سمود؟ بنی اسرائیل. بالکل ٹھیک. پاکستان کی دوسری بڑی چوٹی نانگا پربت یا راکا پوشی؟ ناگاپوش. راکا پوشی غلط. لیاقت علی خان نے یو پی اسمبلی میں کون سی جماعت قائم کی؟ مسلم لیگ یا ڈیموکریٹک پارٹی؟ مسلم لیگ. غلط. سرکار دو عالم نے جو پہلی مسجد تعمیر کی اس کا نام مسجد نبوی یا مسجد قباء؟ مسجد قباء. بالکل ٹھیک. کس خاندان نے بر صغیر پر 316 سال حکومت کی؟ مراٹھوں نے یا مغلیہ خاندان نے؟ مغلیہ. بالکل ٹھیک. بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ کب بنایا؟ 1905 یا 1940؟ 1940. بالکل غلط. صبر کرنے کے حوالے سے کن پیغمبر کا نام مشہور ہے؟ حضرت یوسف یا حضرت ایوب؟ حضرت ایوب. بالکل ٹھیک. محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے یا 117؟ 17. بالکل ٹھیک. پرندہ، جگنو، مکڑی، مکی کس کی مشہور نظم ہے؟ اقبال یا احمد فراز؟ احمد فراز. غلط ہو گیا آپ کا جواب. ڈاکٹر صاحب اس کو تو مائک چاہیے. ابھی سیگمنٹ ہی پورا آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو مائک ہی مائک ہے. میں اپنا مائک بھی اتار کے آپ لوگوں کو دے دوں گا، فکر ہی نہ کریں. اچھا چلے بھائی آپ کے 60 سیکنڈز کا وقت. پارٹیسپینٹ اے شروع ہونے لگا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ یہ مقابلہ کون جیتتا ہے. ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ میری اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم جیتتی ہے یا ابو بکر صاحب کی ٹیم جیتتی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ قاری محسن صاحب بھی ہے. قاری محسن صاحب بھی ہیں اور ان کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے 60 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب. طواف بیت اللہ کے دوران کتنے چکر لگاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تاریخی مسجد شہید گنج لاہور میں ہے یا کراچی میں؟ لاہور. بالکل ٹھیک. یوم الفرقان یعنی غزوہ احد یا غزوہ بدر؟ بالکل ٹھیک. اسلامی قانون کے مطابق غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ جزیہ ہوتا ہے یا زکات؟ جزیہ. بالکل ٹھیک. صوبہ گلگت بلتستان کا دارالخلافہ اسکردو یا گلگت؟ گلگت. بالکل ٹھیک. قرآن کی کس سورہ میں گھوڑے کی قسم کھائی گئی؟ سورہ عصر یا سورہ عادیات؟ سورہ عادیات. بالکل ٹھیک. کس ملک کی دیوار بہت مشہور ہے؟ چین یا نیپال؟ بالکل ٹھیک. آئس ہاکی کے میدان کا مخصوص نام؟ فٹ بال یا رنگ؟ رنگ. بالکل ٹھیک. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت پاکستان کا سربراہ یحییٰ خان یا ضیاء الحق؟ یحییٰ خان. بالکل ٹھیک. بچوں کی مشہور نظم ٹوٹ بٹوٹ کس نے لکھی؟ صوفی غلام مصطفیٰ یا علامہ اقبال؟ صوفی غلام مصطفیٰ. بالکل ٹھیک. ابو ریحان محمد بن احمد تاریخ میں کس نام سے مشہور ہے؟ البیرونی. بالکل ٹھیک. مدینہ منورہ کا پرانا نام؟ سامرا. بالکل ٹھیک. جامعۃ المزر کس ملک میں ہے؟ ازہر. بالکل ٹھیک. آپ پارا اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں؟ اسلام آباد. بالکل ٹھیک. کیا بات ہے بھائی، واہ 100% جوابات. ہو اب تک کا کھیلا جانے والا اچھے ترین مقابلوں میں سے سب سے اچھا. کیا ڈاکٹر صاحب آجیں آجیں دیکھیں ہماری ٹیم نے کیا کیا ہے، میری اور آپ کی ٹیم نے. ڈاکٹر صاحب واہ واہ واہ. یہ کہہ رہا تھا نا میں آپ سے. ڈاکٹر صاحب نے پرسوں کی اور آج کی فتوحات میں برابر کر دی ہے بھائی. نمبر بتائیں سی کے. 130. نمبر بتائیں بی کے. 70. نمبر بتائیں اے کے. 210. کون جیتا آج کا مقابلہ؟ میں اور آپ جیت گئے. مبارک ہو. دور سے تالی مارتے، دور سے ایسے کر کے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب کے لیے تالیاں بجا دیں بھائی بہت سارے. کون کون تھا آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب؟ آپ تھے، قاری محسن صاحب تھا، یہ تو نہیں تھے. محمود بھائی. محمود بھائی تو نہیں تھے. وہ تو خود ہاتھ اٹھا رہے. خود ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. خود. یہ وسیم بھائی تھے، وہ بھی خود ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اقرار بھائی. قاری صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، تو وہ تو ہیں ہی ہمارے ساتھ، وہ تو بڑے ہیں. ٹھیک. تو بہت وہ بھی ہے ہمارے ساتھ. وہ کون ہے؟
وہ ज़ोहेब भाई ज़ोहेब भाई हैं। हैं। ये हैं अशरफियाँ, एक महमूद अशरफी साहब, एक ज़ोहेब अशरफी साहब। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा खेल भैया। क्या कहना है आपके? मरहबा शरबत गुलबहार की बाइक जाएगी आपके साथ, और रनर अप के साथ WP मेहमानी का कैश प्राइज, और आपके साथ भी गिफ्ट नंबर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद हम डाक साहब के साथ और एक और अपने नए दोस्त के साथ हाजिर होते हैं।